اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان ہے، مومنین کے قلب نرم ہے خدا کی طرف پلٹنے کے لیے، اور یہ ماہ مغفرت ہے، ماہ توبہ ہے۔ اس مہینے میں خدا نے ہمیں دعوت کی ہے کہ خدا کی طرف پلٹیں۔ اسی عنوان سے توبہ اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں، اس پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہ توبہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ایک جوان کیسے توبہ کرے۔ آئیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا نصرت بخاری صاحب، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا جون عابدی صاحب، جن کو بھی آپ مسلسل سبیل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں۔ آئیں شروعات کرتے ہیں مولانا صاحب، سب سے پہلے توبہ کے حوالے سے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کی اہمیت کتنی ہے، خصوصاً وہ ماہ یہ جو ریچارج ہونے کا مہینہ ہے۔ پورا سال جو ہے بیٹری جیسے موبائل کی ختم ہوتی رہتی ہے، اور جب رات کو انسان ریچارج کرتا ہے تو پوری بیٹری جو ہے باقی رہتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک جوان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اللہم وعلی صلی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد۔ آل طیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ، بہرحال آپ نے اس پروگرام میں بھی دعوت دی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں ویسے بھی عام دنوں سے کو اگر آپ کمپیئر کریں تو انسان کا، خاص طور پر مسلمان کا دل بہت زیادہ جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے عبادت کی طرف، بندگی کی طرف۔ یعنی وہ آدمی کہ جو عام دنوں میں شاید اتنا توجہ نہیں دیتا، وہ بھی اہتمام بہرحال ماہ رمضان میں کرتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو اس حوالے سے جیسے کہ پچھلے بھی کچھ ہم پروگرام کیے تھے، اس کے اندر بھی جو ماہ رمضان کا ہم نے گفتگو کی تھی، اس کے اندر بھی یہ کہ کیونکہ رمضان خود ایک خاص مہینہ ہے، ضیافت الہی کا مہینہ ہے، خدا میزبان ہے، بندے کو اپنے مہمان بلا رہا ہے، تو ظاہر ہے میزبان اتنا بڑا ہے، اور ظاہر ہے اس کے آگے جو ہماری حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر خود رمضان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، 10 دن جو ہیں وہ الگ ہیں، 10 دن الگ ہیں، 10 دن الگ ہیں، تو یہ خود ایک ہمیں اپورچونٹی دیتا ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کو دھوئے، اپنے آپ کو پاک کرے۔ ہوں، کیونکہ بالکل ایسی ہی جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک برتن کے اندر، ایک گلاس میں ایک صاف پانی ڈالنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ آلودہ ہے تو آپ اس میں صاف پانی ڈالتے رہیں گے، بہرحال وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ نجس ہو جائے گا دوبارہ۔ تو پہلے آپ اس کو صاف کریں، اگر ایک دفعہ میں شاید ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی محنت لگے، لیکن اس کے بعد آپ اس میں ذرا سا ہی پانی ڈالیں گے تو وہ صاف رہے گا۔ کلین ہے تو جی۔ انسان کا بھی اپنا جو وجود ہے اسی ظرف کی طرح ہے، اسی برتن کی طرح ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے اس سے، ہوں، اور خطاؤں کا پتلا ہے انسان۔ جی۔ تو اب یہ کہ موقع اسے خدا نے یہ دیا ہے کہ تم جو ہے وہ میری طرف آؤ۔ توبہ کے اصل معنی پلٹنے ہی کے ہیں اصل میں، جی۔ کہ باز گشت ہونا، یعنی جہاں شاہ کے طور پر آپ ہائی وے پہ جا رہے تھے، اور آپ سے آپ کا جو کٹ تھا، ایگزٹ جہاں سے آپ نے لینا تھا، وہ ٹول جو ہے وہ مس ہو گیا، اب آپ ہوں، آگے چلے گئے، تو کیا اب آپ ساری زندگی آگے جاتے رہیں گے یا نہیں؟ آپ اپنی مقصد کی طرف آئیں گے، پلٹیں گے۔ پلٹیں گے۔ اب کب پلٹیں گے؟ ہوں، کب آپ دیر سے پلٹیں، جلدی پلٹیں، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، میں پلٹنے والوں سے، توبہ محبت کرنے کرتا والے سے ہوں۔ محبت کرتا جی، ہوں۔ بس اسی توبہ کے مفاہیم کو کہ پلٹنا ہے، اللہ کی طرف بازگشت ہے۔ اگر آئیں ہم لوگ سے تھوڑا سا اور پہچانیں کہ توبہ کے بارے میں خدا نے کیا کہا ہے، اگر آپ کچھ چیز اضافہ کرنا چاہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مولانا نصرت بخاری صاحب نے بھی توبہ کے جو معنی ہیں کہ توبہ پلٹنے کے معنی میں ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے مقصد تک جانے کے لیے کہیں سے یو ٹرن لے گا اور پلٹے گا۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھنے کے لیے کہ توبہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیوں پیش آتی ہے، معنی واضح ہو گیا توبہ کی پلٹنا ہے۔
توبہ کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت کہ جب انسان حد سے آگے نکل جاتا ہے، اور اس حد سے آگے نکلنے کا نام ہے گناہ۔ ہوں، جب انسان گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ یعنی حد الہی سے تجاوز کر جانا، اس سے آگے بڑھ جانا، لمٹس کو کراس کرنا، لمٹس وہ کو لمٹس جو خدا نے رکھی جو ہیں۔ خدا نے رکھی ہیں۔ تو اب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے جو لمٹس رکھی تھی، تم نے گناہ کیا تو ہم لمٹس سے آگے نکل گئے ہو، لیکن ہم نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے۔ اور راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ توبہ کا توبہ ہے۔ توبہ، اچھا، توبہ کے لیے جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی والسلام محمد وعلی۔ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خاص توبہ ہوتی ہے، ایک عام توبہ ہوتی ہے۔ خاص توبہ یعنی اولیاء خدا کی توبہ، اہل بیت علیہ السلام کی توبہ، انبیاء کی توبہ۔ اس توبہ میں یہ ہے کہ وہاں پر جب یہ توبہ کرتے ہیں تو یعنی ان کے نگاہ میں صرف خدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، یہ ان کی توبہ ہے۔ عام لوگوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے گناہ، وہ جو حد سے جو لمٹ کراس کی ہے نا، اس کی طرف واپس چلے آؤ، یہ توبہ کے معنی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ مہینہ ہے ہمارا ماہ رمضان، ضیافت خدا کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، یہ مہینہ کہ جس میں اللہ ہمارا میزبان ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ شاید لفظ بہت مناسب نہ ہو، لیکن تقریب ذہن کے لیے اس بات کو عرض کریں کہ جس طریقے سے سیل لگتی ہے تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں دکانوں کی طرف کے، چونکہ سامان جو ہے ان کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں، گر چکی ہیں، تو تیزی کے ساتھ جو ہے جلدی سے جا کے جو ہے وہ سامان جلدی لے خرید لیا لیں۔ جائے۔ ماہ رمضان رحمت خدا کی سیل ہے، اس میں جو ہے وہ انسان جتنے، یعنی یہ موقع پھر دوبارہ نہیں آئے گا، پھر اگلے سال آئے گا۔ یا روایت میں آتا ہے کہ پھر یہ شب قدر کے بعد کہا کہ اس میں رحمتیں اور زیادہ جو ہیں بارش ہوتی ہیں، پھر عرفے کا موقع آتا ہے، وہ جی ایک جی دن کا تھوڑا سا پیریڈ، پھر تم کو سال بھر انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ سیل جو ہے وہ دوبارہ نہیں نہیں آفر ملنے خدا والی، کی یہ طرف آفر سے جو جو ہے ہے، وہ اور خصوصاً وہ انسان جو ہے، وہ جوان جو ہے جو دنیا میں اس وقت بالکل مٹیریلزم کے اندر گھرا ہوا ہے، کون سا فون لینا ہے، کون سے کپڑے پہننا ہے، کون سی گاڑی، کون سا گھر، بس اسی چیزوں کے اندر وہ اپنے آپ کو قید پاتا ہے۔ لیکن ایک مہینہ آتا ہے کہ ان زنجیروں کو توڑ کے وہ اپنے خدا کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، وہ راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، خدا سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے مثال دی بہت اچھی، اور مولانا نے بھی اس کی تشریح کی کہ توبہ یعنی ریٹرن کرنے کے معنی میں ہے۔ اگر کوئی انسان یہی توبہ کی بات کو تھوڑا سی آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پر اس نے اپنا میں تو بہت بار مس کر چکا ہوں، ایک بار وہ ایک ہی راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہاں پر میں ڈرائیو کر رہا تھا، وہ اس میں جو ایگزٹ ہے لنڈن میں ہے، وہ میرے دوست لوگ ہیں وہ بتائیں گے کہ ایک ہی راؤنڈ اباؤٹ ہے، اس کا ایک ایگزٹ جو ہے دوبارہ آپ کو ہائی وے پہ لے جاتا ہے، سٹی میں نہیں لے کے آتا ہے۔ ہر بار میں سٹی کا ایگزٹ 3 بار ایسا ہوا کہ تینوں بار میں ہائی وے پہ کے ایگزٹ پہ چلا گیا اور پھر واپس سے لنڈن سے باہر چلے گیا۔ تو لیکن اگر میں نے جب باہر چلا گیا، آپ ایگزٹ سے آپ باہر چلے گئے ہائی وے پہ، اگر آپ وہاں پر کہیں مولانا صاحب کہ میں نے بہت غلط کیا، توبہ توبہ توبہ، میں توبہ کرنے لگوں، گالوں پہ مارنے لگوں اور تسبیح بھی پڑھ لوں، یہ سب میں کر لوں، تو کیا میں پہنچ جاؤں گا؟ ہاں، اس کے لیے دیکھیں وہی ہے کہ جیسے توبہ کے مفاہیم میں بھی، اور توبہ کے ایکسیپٹنس میں بھی، اور توبہ کے لیے جو روایات ہیں خاص طور پہ، اس میں بھی پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہرحال انسان جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو شرمندہ ہونا ضروری ہے، یعنی احساس شرمندگی۔ بہرحال میں ابھی روایت بھی دیکھ رہا تھا کہ مومن جو ہے، مومن کی جو خاص نشانی ہے، مومن سے جب کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو مومن کی سرشت کے اندر ہے کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، چاہے وہ گناہ کوئی بھی ہو، کسی بھی لیول کا وہ گناہ کرے، اس کے اندر یہ چیز اس کے وجود کے اندر اللہ نے امام رکھی ہے۔ سے حدیث ہے، مجھے اس وقت وہ بھی حدیث یاد آ رہی ہے، بالکل اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جہاں پر امام کہتے ہیں ہمارے شیعہ جو ہیں وہ گنہگار ہو سکتے ہیں، فاسق نہیں ہو سکتے، فاسق نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ ان کے اوپر گندگی اگر اوپر سے بھی لگ جائے، اندر سے ان کے اندر اندر سے پاکیزگی ہے۔ تو اصل میں پہلی چیز یہی ہے، لطف الہی ہے۔ جی اولیاء خدا بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد آپ کو
احساس ہو جائے، گلٹ ہو جائے، تو یہ خود لطف پروردگار ہے. کیونکہ جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بولا مٹیریلسٹک دور ہے اور انسان اتنا بیزی ہے اور پھنسا ہوا ہے، تو اس پھنسے ہوئے دور کے اندر آدمی کو تو احساس ہی نہیں ہے نا کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. یعنی حلال حرام ہو چکا ہے، حرام کو کہیں اور لے کے جا چکے ہیں، انسان بظاہر اس کی زندگی کے پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. تو وہاں تو اول تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بہت سارے معاشرے میں جو چیزیں گناہ ہو رہی ہیں تو وہ گناہ رہی نہیں ہیں. یعنی عرف عام میں پبلک اس کو اب برا ہی نہیں سمجھ رہی ہے. ہاں، یعنی وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جہاں پر منکر معروف میں تبدیل ہو جی گیا ہے اور جی. معروف منکر اب میں. اس سچویشن میں اگر کوئی کچھ کرتا ہے جسے کہتا ہے جی ہمیں مطلب یہ تو نارمل ہے، لیکن آپ اسی دور کے اندر اگر ایک جوان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے غلطی کی، اور ہوتا ہے، ہمیں جوان میسج کرتے ہیں، ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جی پوری دنیا سے لوگ پیغام بھیجتے ہیں کہ مولانا یہ سب ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے. بعض لوگ بہرحال بتاتے ہیں، بعض لوگ پنہان کرتے ہیں، کہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان پنہان کر کے بتائے، کیونکہ روایات بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ انسان بہرحال اپنے گناہوں کو صرف خدا کی بارگاہ میں ہی جو ہے وہ پیش کرے. البتہ اصلاح کے لیے ضرور ہے کسی عالم دین سے پوچھے. تو وہاں پر یہ احساس ہو جائے، اس کو شرمندہ ہو جائے، یہ پہلی چیز ہے. جیسے آپ نے بولا کہ مطلب احساس تو ہوا کہ میں غلط آ گیا ہوں. اگر آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ آپ غلط آ گئے ہیں تو پھر تو آپ نے کبھی پھر پلٹنا تو ہی آپ نہیں ہے. اسی ہائی وے پہ چلتے رہیں گے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ کہ جب احساس آپ کو ہو رہا ہے نا، اس کا بھی یہاں پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ توفیق آپ کو دی کہ آپ کے اندر وہ احساس جاگ رہا ہے. یعنی یہ خود ایک توبہ کے مقبولیت کی نشانی ہے. یعنی کہ جب اللہ چاہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں معاف کروں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں معاف کرے، تو تمہارے دل میں ڈال دیا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. تم نے اپنا وقت ضائع کیا، تم نے اپنی چیزیں ضائع کی، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر. اب اگر تم متوجہ ہو گئے اس بات کے اوپر تم غلط کر رہے ہو، تو پھر پروردگار غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی، ایکسیپٹ کریں. پھر ماہ رمضان ہے، تو ماہ رمضان میں مولا کائنات اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو روش اور طریقہ جو بیان کیا ہے، بڑی خوبصورت ہے اس مولا کائنات کی. آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں زیادہ دعا کرو اور زیادہ استغفار کرو. دیکھیں ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، لوگوں کی روزی کی پرابلم ہوتی ہے. ماہ رمضان کے لیے نسخہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ زیادہ استغفار کرو، زیادہ دعا کرو، خصوصاً ماہ رمضان میں. کیوں؟ کیونکہ زیادہ دعا کرنا تمہاری بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور زیادہ استغفار کرنا تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے. محو کا مطلب اب یہ کاغذ جو ہے وہ کوڑا ہو گیا ہے، اب یہاں پہ پھر سے شروع ہوگا، بلینک ہو گیا. جی. تو پہلی چیز اس نے ڈرائیو کرتے ٹائم یہی ایگزامپل کو سٹک کریں کہ وہ اس نے ریئلائز کیا کہ ریئلائزیشن خود اللہ کی طرف سے لطف ہے. اس کے اندر ون وے نہیں ہے کہ صرف آپ ہو، خدا بھی ہے. یعنی یہ احساس ہونا کہ دیر از ٹو وے کمیونیکیشن. وین میرا دل نرم ہوا، میں خدا کے سامنے ہوں، تو خدا بھی ہے وہاں پر، تب تو ہے یہ کمیونیکیشن. تو پہلا کیا ہے؟ ندامت. ندامت کے بعد ائمہ نے جو کیے کہ کیا کرنا ہے، سیکنڈ سٹیج کیا ہے، مولا امیر المومنین کی حدیث ہے، وَاِسْتِغْفَارُ بِاللِّسَان. پہلے پھر زبان سے جو ہے وہ اسے، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کیونکہ میں دل میں برا لگ رہا، نہیں، خدا کے سامنے اس زبان سے استغفار کرے. پھر تیسرا سٹیج یو ٹرن کا ہے. صرف زبان سے بولنے سے فائدہ نہیں ہے، پریکٹیکل بھی کریں. ہاں. پھر اس کے بعد اپنے جوارح کو سے ترک کرنا اس عمل کو، یہ تھرڈ سٹیج ہے. ٹیک اے یو ٹرن. اگر آپ یو ٹرن نہیں لوگے تب تک جو ہے وہ توبہ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد اگلا سٹیج یہ ہے کہ پھر یہ ارادہ کرو کہ دوبارہ نہیں پلٹو گے. اگر آپ نے یو ٹرن لے لیا اور یو ٹرن لینے کے بعد پھر آگے سے آپ کو لگا کہ چلے پھر رائٹ چلے جاتے ہیں، جیسے میرا ہو گیا تھا سیکنڈ ٹائم. تو اگر ہم نے دوبارہ اگر اس راستے پہ چلے گئے تو ہمارا استغفار نہیں ہے. تو یہ 4 سٹیجز جو ہیں خود ائمہ معصومین نے، مولا کائنات نے بتائی ہیں. ندامت ہے، ندامت کے بعد زبان سے ایکسیپٹ کرنا ہے، زبان سے ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو ہے اپنے اعضاء و جوارح سے ترک کرنا ہے، پھر ارادہ کرنا ہے کہ دوبارہ اس کام کو نہ کریں. یہ مجموعہ ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ چیز جو ہے یہ توبہ ہے. یہ 4 چیزیں مل کے توبہ بنیں گی. اصل توبہ یہی ہے. اصل توبہ یہ کہ یہ 4 چیزیں آپ کے اندر پائی جانی چاہیے. اگر ہم خالی زبان سے کہہ دیتے ہیں توبہ 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 توبہ، تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ آدمی تصویر ہے، استغفار کر رہا ہے، مگر وہ
there is no شرمندہ connection. نہیں ہو رہا. پلس یہ کہ وہ دیکھیں نا گناہ، جیسے آپ نے بولا کہ انسان مطلب وہی توبہ گناہ یا اپنے حدود الہی سے باہر، تو مطلب میرے سے کیوں ہو رہا ہے، اس پہ تفکر کرنا، فکر کرنا. آج جوان اکثر کہتا ہے کہ جی میں نہیں چاہتا، مطلب میں یہ کرتا ہوں مگر مجھ سے پھر ہو جاتا ہے. ہو نہیں پاتا. دیکھیں رحمان ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا اور ایسے نہیں ہو سکتا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. یہ ایگزیکٹلی نصرت بھائی، یہ ایگزیکٹلی شیطان کی طرف سے ہے کہ ایک جوان، ایک مثلا میں ایک عالم دین سے وہ سن رہا تھا، تو حرم امام رضا علیہ السلام میں، تو میں امام کی طرف سے لطف تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم ادھر آئے ہو مشہد معافی مانگنے کے لیے، ہو سکتا ہے تم پہلے بھی آئے تھے اور پہلے بھی تم نے معافی مانگی تھی، پھر سے تم نے وہ گناہ کیا، پھر سے آئے ہو. تو کیا اب وہ پہلے گناہ کیا تھا اور وعدہ کیا تو شیطان ہے کہ تم سے کہے گا کہ تم نے پہلے بھی تو وعدہ کیا، تب وعدہ کر رہے ہو تو کیا فائدہ. انہوں نے کہا نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے. آپ اس بات کا احساس کریں کہ امام نے آپ کو پھر سے بلایا، یعنی یہی چیز جو آپ اس کو بنا رہے تھے، بتا رہے تھے، اسی کو ایلابوریٹ کر دیجیے. وہ دیکھیں، وہ یہی ہے کہ آدمی وہ ریئلائزیشن کرنا جوان کے لیے آج جو اصل میں ہے، کیونکہ لائف اتنی اپیزٹ ہے، سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ گناہ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام بھی ہیں، اور مطلب وہ ایزی سے مراد ہو گیا کہ وہ وافر مقدار اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کو روکنا بعض اوقات آپ اتنے زیادہ اس میں بہہ جاتے ہیں. اور اکثر جوان جو ہے وہ احساس شرمندگی، پھر انسان جب نگاہوں سے گناہ، پھر سوچ کا گناہ، پھر اس کے بعد انسان فزیکل گناہ کی طرف ظاہر ہے چلا جاتا ہے. تو اب اس کے لیے اب وہ بار بار بولتے ہیں جی میرے سے بار بار ہو جاتا ہے جیسے. تو اس کی وجہ دیکھیں یہی کہ آپ پر ریئلائز یہ تو کریں کہ آپ کس جگہ پہ ہو رہا ہے یہ گناہ اور کیوں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے اوقات اور وقت کو فری رکھ رہے ہیں. مثلا اگر اسی چیز کی مثال لیں، دوسرے کہ آپ اپنے لیے کوئی روٹین بنائیں. ایک آدمی جا رہا ہے، روز ایک گڑھے میں گر رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اپنا راستہ تبدیل کرے یا پھر کوشش کرے کہ گڑھے کو پر کرے، یعنی اس کا سدباب کرے. دیکھیں ہر چیز کو بھی سرپلس کر دبا دینا یہ کرنا بھی نہیں ہے. مطلب اس کا کوئی نہ کوئی اس کی ریزننگ ہوگی، اس کو تلاش کرے. اصل میں معاشرے میں جوان کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دیا جاتا، کیونکہ بمبارڈمنٹ اتنی ہے ایکسٹرا نالج کی، ایکسٹرا چیزوں کی، کہ وہ ایک جگہ سے بھاگتا ہے دوسری جگہ. اس کو یہ چیز دیا جائے کہ وہ اپنے لیے اسباب پیدا کرے، دوست اچھے پیدا کرے، بیٹھک اچھی پیدا کرے، نشست علماء کی مجلس میں بیٹھنا جیسے عبادت ہے. وہ اس طرح اپنے اطراف کو جو وہ بہتر کرے گا تو وہ گناہ کے موقع اس کی زندگی میں کم ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا گناہ کے جو وہ کیا کہتے ہیں اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ ہم نشینی آپ کی کیسی ہے. برے لوگوں کی ہم نشینی سے آپ دور رہیں. دوست کیسے ہیں آپ کو؟ دوست آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے نا کہ دوست تمہارا ایسا ہو جسے دیکھ کے تمہیں خدا یاد آئے. تو کیا ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جسے ہم دیکھیں تو خدا یاد آئے، یعنی واقعاً ہم خدا کی طرف جائیں، احساس ہو. اور آج کل کے ماحول میں جہاں ہمارے پاس ایک جو سب سے بڑی مشکل ہے کہ انسان کو احساس شرمندگی ہونا، پھر وہ اندر سے ٹوٹے. اور ماہ رمضان تو اوور آل ایک ایسا پیکیج ہے کہ جہاں پر آپ کو روزے کی حالت میں انٹرنل پولیس آپ کی آن ہے کہ بھائی دیکھو تم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور کیا سامنے رکھا ہوا ہے، حلال ہے، رزق حلال سب کچھ ہے. وہیں پر انٹرنل پولیس ہے، تمہارا روزہ ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا، تمہارا روزہ ہے، تم نے یہ نہیں سننا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جب 12 گھنٹے کے روزے کے اندر اپنے آپ کو کسی چیز سے روک سکتے ہیں اور روکتے ہیں، تو آپ بعد میں کیوں نہیں روک سکتے؟ کیونکہ ارادہ ضعیف ہو چکا ہوتا ہے. دیکھیں خدا تو اسی جو 10-12 گھنٹے میں خدا ہے، وہ خدا بعد میں بھی تو ہے. تو اگر ہم اس مہینے میں ان شبوں کو، جیسے کہ آپ نے مولا امیر علیہ السلام کی بیان کی کہ استغفار کریں، دعا، یہ جو اپرچونٹیز ہیں کہ مثلا افطار کے ٹائم پر دعا کرنا، پھر باقی دعائیں کرنا، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی آپ اپنے آپ کو فل فیول اپ کر رہے ہیں، انرجی دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں. تو یہ اتنا انرجی ہے کہ یہ آپ 11th منتھ اپنی گاڑی کو جو ہے وہ چلا سکتے. اچھا، اس میں خاص طور سے کچھ دعائیں جو معصور ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جو ریکمینڈیڈ ہیں کہ یہ دعائیں پڑھو خاص طور سے ماہ رمضان میں. تو اس میں سے ایک دعائیں ابو حمزہ سمالی. اب ہم جناب ابو حمزہ سمالی 3 امام کے صحابی ہیں، امام
جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، سجاد علیہ السلام. اور یہ جو دعا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہے. اور جوانوں کو اس دعا کو ماہ رمضان میں کم سے کم، تھوڑی لمبی دعا ہے، کم سے کم ایک بار پڑھنا چاہیے. اس میں پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، کس طریقے سے اللہ سے کہنا ہے. اللہ بیت ہم کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے اللہ سے کہنا ہے. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دعا ابو حمزہ سمالی کا، کہ فرماتے ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الہی و سیدی ان کنت لا تغفر الا لاولیائک و اہل طاعتک فالی من یفزع المذنبون. پروردگار اگر قرار یہ ہے کہ تو صرف اپنے دوستوں کو معاف کرے گا، اپنے اولیاء کو معاف کرے گا، تو صرف اطاعت کرنے والوں کو معاف کرے گا، تو میرے معبود گنہگار کا کیا ہوگا؟ گنہگار کہاں جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت اہم چیز فرماتے ہیں کہ الہی ان ادخلتنی النار ففی ذالک سرور عدوک. دیکھیں کہاں سے لے کے آئے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو یہاں بیان کیا ہے. میرے معبود اگر تو جہنم میں ڈال دے گا، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو قادر ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں، تو عادل ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں. تو اگر مجھے جہنم میں ڈال دے گا، اگر میرا حق ہے کہ میں گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے ڈال دے جہنم میں، لیکن میرے معبود خوش کون ہوگا؟ اللہ، تیرا دشمن خوش ہوگا. خود دعائے کمیل میں بھی یہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن اگر تو مجھے جنت میں ڈالے گا میرے معبود ففی ذالک سرور و نبیک، تیرے نبی کی خوشی ہے اس میں. وانا واللہ عالم. اب یہاں پہ یقین دیکھیے میرے معبود، قسم خدا کی تیری قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے نبی کی خوشی تیرے نزدیک زیادہ ہے. پروردگار اس خوشی کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے. کتنے خوبصورت طریقے سے خدا کی بارگاہ میں طریقہ دیکھیں آپ بیان کرنے کا اس میں جو ہے وہ. تو میں جوانوں سے، خاص طور سے اپنے دوستوں سے، مومنین سے یہ گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان کی جو دعائیں ہیں ان کو ضرور پڑھیں، خصوصاً دعائیں ابو حمزہ. ترجمہ ضروری ہے تاکہ ترجمہ سمجھ سکیں کہ ہاں پڑھ کے رہے ہیں، پڑھ کے رہے ہیں. خوب، یہی دعائے کمیل میں بھی مولا کائنات نے اسی قسم کی گفتگو کی ہے، جہاں پر خدا کی بخشش اور رحمت کی طرف مولا کائنات نے جو ہے حتیٰ اس حد تک مولا کائنات کہتے ہیں خدا اگر تیرے دشمن نہ ہوتے تو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا. یعنی خدا کی رحمت. دیکھیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ایک انسان، جیسے ایک استاد علی نے اس مثال کو نقل کیا ہے، کہا کہ ایک گھر میں ایک بہت مہنگا ایک ویسل رکھا، بہت مہنگی ایک واس رکھی تھی، بہت مہنگی ایک سامان رکھا ہوا تھا. ایک بچہ کھیلتے کھیلتے وہ بہت مہنگے سامان کو گرا دیتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ گھر والوں کے لیے یہ چیز بہت اہمیت کی حامل تھی، لیکن وہ ٹوٹ گئی. لیکن جب وہ ٹوٹ گئی، یہ بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں دیکھتی ہے ٹوٹ گئی، ماں کو غصہ آتا ہے، لیکن بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہے ماں. تو جیسے ہی بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہے، بچہ کہتا ہے معاف کر دینا ماں. تو ماں کا دل پگھل جاتا ہے، اور جب ماں کا دل پگھلتا ہے تو وہ ماں کے لیے اس مہنگے سامان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اپنے بچے کی محبت سے زیادہ. تو وہ ماں کے دل میں محبت کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ ذات خدا ہے. اب وہ ماں کے دل میں اتنی محبت ہے تو وہ خدا جو ہے وہ کتنی اس کی محبت اس کے دل میں ہوگی. جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے، جیسے آپ نے سٹارٹ میں بھی پڑھا، کہ خدا گناہ کرنے والے کو یہ نہیں کہتا اوکے میں تمہیں معاف کر دوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، آیت قرآن میں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا. خدا نہیں، اس سے آگے کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. خدا کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے، محبت کرتا ہوں. تو یہ روایت یہاں پہ بہت یعنی ایک بہت اہم نقطے کی طرف جو ہے ہم کو لے جا رہی ہے. روایت کہتی ہے اگر کوئی انسان اپنے گناہوں سے پشیمان ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے کہہ دے پروردگار معاف کر دے، جیسے بھی آپ نے کہا کہ ماں ایک مرتبہ اپنے بچے کی آنکھ میں آنسو دیکھ لیتی ہے، نہیں وہی خلوص کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ دل ٹوٹ گیا ہے اس کا. ایک مرتبہ کہہ رہا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، من لی غیرک، کون ہے تو معاف نہیں کرے گی ماں تو کون معاف کرے گا. یعنی بچہ ایسے کرے تو اللہ کی طرف جو ہے وہ ایک انسان ایک صدق دل سے پروردگار تیرے علاوہ کون ہے میرا، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا. روایت کہتی ہے اگر ایک مرتبہ اس طریقے سے کوئی کہہ دیتا ہے نا تو اللہ اس سے گناہوں کو اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی یہ بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی یہ دنیا میں آیا ہے. جناب موسیٰ ایک مرتبہ کوہ طور پہ گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے آواز دی یا الہ العالمین، یا تو آواز آئی لبیک. پھر ایک مرتبہ آواز دی یا الہ المطیعین، اے اطاعت کرنے والوں کے پروردگار، آواز آئی لبیک.
پھر ایک مرتبہ انہوں نے آواز دی یا الہ العصین، اے گناہ گاروں کے خدا، تو آواز آئی لبیک 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 3 مرتبہ۔ پروردگار یہ 3 مرتبہ کیوں؟ تیرے بہترین ناموں کے ذریعے سے پکارا تو 1 مرتبہ تو نے کہا، اور جب کہا گناہ گاروں کے خدا تو نے 3 مرتبہ کہا۔ تو وہی آئی جناب موسیٰ کے اوپر، کہتے ہیں کہ عارفین، نیک کردار لوگ، پاک کردار لوگ، اطاعت گزار لوگ، ان لوگوں کو تو ان کا نیک کردار، ان کا نیک عمل بچا لے گا، مگر گناہ گار کو کون بچائے گا؟ اللہ اس گناہ گار کے پاس صرف اور صرف میرے فضل و کرم کا سہارا ہے، جی عجیب مجھ ہے، سے امید وابستہ خدا ہے۔ کی رحمت کی طرف، یعنی جوان جو ہے اس خدا کی طرف پلٹ رہا ہے جس کے ہاں رحمت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک عارف جو ہے وہ گزر رہے تھے، واقعہ سنا ہوگا آپ نے، شہر سے دیکھا بچے جو ہے وہ گلی میں کھیل رہے ہیں چوک پر، اور انہوں نے دیکھا تو ایک بچے کے کپڑے پہ مٹی وٹی لگی، تو وہ اپنے گھر گیا تو دیکھا اس نے ماں نے دروازہ کھولا، ماں نے اسے وہیں پر ڈانٹا اسے شدید کہ یہ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا۔ پھر تو اس نے بولا کہ اچھا آج غلطی ہو گئی، میں کل جو ہے وہ ایسا نہیں کروں گا۔ ماں نے اسے آنے دیا۔ دوسرے دن عارف گزرے، بہرحال وہ حکمت ہوتی ہے عرفا کی، اولیاء کی، کسی نے ہر چیز پہ دیکھا بچے پھر کھیل رہے ہیں، اس نے دیکھا میں دیکھوں بچہ کیا کرتا ہے، دیکھا پھر وہ گندا ہو گیا۔ اب اس نے بولا کہ اب میں پھر ہو گیا، میں نے تو کل کہا تھا ماں سے، مجھے روز ڈانٹتی تھی۔ تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی میں آج گھر نہیں جاؤں گا، مجھے تم اپنے ہاتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو خود بڑی مشکل سے اپنے گھر جانے کی اجازت ملتی، ہم تمہیں نہیں لے گئے۔ تو اس کے بعد چارہ نہیں ہے، اسے اپنے گھر ہی جانا ہے۔ اب وہ اپنے گھر کی طرف جایا، اس نے دروازہ، تو ماں نے اسے کہا کہ نہیں، میں نے تمہیں منع کیا تھا، اور کہ اس حالت میں تمہیں اب نہیں آنے دوں گی، آخری دفعہ ہے۔ اب وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ ماں دروازے کے پیچھے بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہے، چاہتی ہے کہ آ جائے۔ آ جائے، لیکن کیونکہ وہ ہر دفعہ غلط کر رہا ہے، تو اس بار بچہ جو ہے وہ باہر گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں غلطی نہ کروں، لیکن بہرحال گرفتار ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ تو اب وہ دونوں ہیں اسی پر جو ہے وہ بیٹھے ہیں کہ وہ چاہت میں ہے، لیکن وہ وہاں رو رہی ہے اور یہ یہاں رو رہا ہے۔ بہرحال وہ عارف جو تھے وہ گئے، اور انہوں نے ان کی ماں کو کہا کہ میں اس کا جو ہے وہ واسطہ یا وسیلہ بنتا ہوں، آپ اس کو آنے دیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ بڑا رحمان ہے، اور خدا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ خدا کی بارگاہ میں ہم کتنی دفعہ بھی کر کے جائیں نا، تو خدا یہ نہیں کہتا کہ نہیں تو نے تو کل رات کو معافی مانگی تھی، تو پرسوں رات کو معافی مانگی تھی، نہیں۔ اس کا تعلق خالی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں سے ہو، مومنین سے ہو، متقین سے ہو، اللہ کی نگاہ میں بندے ہیں، بندے ہیں، مخلوقات ہے خدا، میرا بندہ ہے۔ سوال ہوتا ہے عام طور سے ہمارے یہاں کبھی کبھی ایک یعنی تنگ نظری کا مظاہرہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کفار کو تو معاف نہیں کرے گا، اللہ غیر مسلم کو معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، وہ جس طریقے سے ایک مسلمان کا خدا ہے، اس کا رب ہے، اس کا پروردگار ہے ایک۔ لیکن یہ ٹاپک کے تھوڑے ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، کبھی زندگی رہی تو، کیونکہ خود اس کے کئی احکام ہیں، تو ابھی فی الحال ہم لوگ اس میں انٹر نہ ہوں تو بیٹر ہے کہ ایک جملہ میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ پروردگار نے کہا ہے کہ نہیں، میں معاف کروں گا سب کو، شرط یہ ہے کہ وقت سے پہلے، وقت گزرنے سے پہلے مجھ سے معافی مانگ لو۔ یہ قرآن کی آیت سورہ فرعون کے واقعے میں ہم کو ملتا ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تب اس نے معافی مانگی، وحدانیت خدا کا اقرار بھی کیا، پروردگار تو ایک ہے، میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، کہا نہیں ابھی نہیں، وقت سے پہلے۔ توبہ کا ٹائمنگ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک کہ آپ اختیار سے کریں، یعنی جب آپ کی چوائس نہیں ہے، اب وہ مر رہا ہے، مرتے ٹائم کہہ رہا ہے میں تجھے مانتا ہوں، اب تو مر رہا ہے، اب تو ماننے کی بات ہی نہیں ہے، تو خدا نے چوائس وہ رکھا ہے۔ بس وہی رحمت کی طرف جو ہم لوگوں کا بھی اس وقت ڈسکشن تھا کہ ایک انسان جب خدا کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، ایک جوان جب خدا کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، وہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کی خوبصورت دعا ہے، خدایا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میں متزلزل ہو جاتا ہوں، لیکن جب میں تیری رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے امید میرے دل میں آ جاتی ہے۔ تو انسان اور ایک خصوصاً ایک جوان، خاص طور پہ آج کے ماحول میں، کبھی بھی اپنے زندگی میں مایوسی کو ایکسیپٹ نہ کرے خدا کے سامنے، ہمیشہ خدا کو رحمت کی رحمت کہ وہ ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم اگر اپنے عمل کو بھی دیکھیں تو ہمارا عمل، میں تو عرفا سے یہی سنا ہمیشہ یا علماء سے کہ بھائی انسان کی 2 رکعت نماز ایکسیپٹ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ شروع میں طالب علم آئے تو ہم نے بولا کہ یار
انسان پوری زندگی میں 2 رکعت ہی نہیں پڑھ پاتا کیا؟ لیکن جب پڑھنا شروع کی تو اندازہ ہو گیا کہ 2 رکعت پڑھنا یہ جو قبول ہو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، آسان نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو میں اپنے عمل کی طرف توجہ کروں تو مشکل ہے، ہمیشہ اس کے فضل و کرم ہی کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فضل و کرم پر بہت رہوں تو میں ادھر سے اپنے عمل کو ضعیف کر دوں اور عمل کمزور کر دوں اور عمل نہیں کروں، نہیں، یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یعنی اللہ پروردگار قرآن میں بھی اس لیے جب اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور خاص طور پہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو بشیر اور نذیر ہے، یعنی بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے اور نذارت یعنی برال خوف بھی ہے۔ یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور مومن کا قلب جو ہے اس میں بیلنس ہونا چاہیے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے مطابق بھی جس کے اندر ہوپ اور خوف، امید اور خوف دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے، وہ آئیڈیل مومن ہے۔ وہ کہ مثلاً بھائی میں تو مولا علی کا ماننے والا ہوں، میں جو بھی کروں یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور وہ بھی ہے کہ بھائی اس کو احساس ہو کہ میں مولا علی کا ماننے والا ہوں، آخر میں مثلاً قبر میں وسیلہ ہے ان کا، دونوں چیز مومن کے دل میں ہونی چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، ایک طرف امید ہو دوسری طرف خوف، اور دونوں کا بیلنس جو ہے۔ دیکھیے وہی ہے کہ ماہ رمضان جیسا کہ مولانا نے کہا کہ دعا اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا۔ اصل میں بعض اوقات لوگوں کا احساس ہی نہیں ہے نا، ایک طبقہ معاشرے کا عام زندگی میں اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے یا غلطی کر رہا ہے، یا حتیٰ جو اس نے کرنا تھا بندگی کے لیے وہ نہیں کیا۔ اب مثال کے تو واقعہ بہت مشہور ہے اور ہم لوگ اس کو بہت دفعہ سنتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزر رہے تھے گلی سے، تو دیکھا کہ ایک کنیز جو ہے وہ باہر رکھ رہی ہے کچرا، تو اور گھر سے جو ہے وہ گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو امام نے اس کنیز سے پوچھا کہ کس کا گھر ہے، یہ آزاد کا گھر ہے یا بندے کا گھر ہے، یعنی غلام کا گھر؟ تو اس نے کہا نہیں میرا مطلب مالک ہے، میرا آقا ہے اور آزاد ہے۔ تو امام فرماتے ہیں ہاں اگر بندے کا گھر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ جرکہ سے کہہ لے ایک جملہ تھا بہرحال، اور اس نے جب اندر گئی تو اس نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، دیر ہو گئی؟ سن بولا امام گزر ہے۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے واقعے کو جو بیان کیا کہ آزاد بندے کا گھر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اس ایک جملے نے کیونکہ لب معصوم سے آیا، اور بہرحال اس کی معرفت اس حقانیت کہ آج تک دیکھیں کتنے سو سال ہو گئے، آج بھی جملہ جو کہ ہم تو بڑا ٹوٹا پوٹا سا دہراتے ہیں اور نہ ہماری زبان میں وہ تاثیر ہے نہ ہماری زبان میں وہ ہے، ہم تو بہرحال ترجمہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن آج بھی وہ ہمارے دل پہ تو اثر کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو فطرت کو جھنجھوڑ دیا۔ ہاں کہ اب یہ ہے نا کہ ہاں یہ جو ہے نا کہ جو چیز کی ضرورت ہے جہاں پر، اس جملے نے بدل دیا بشرے عافی کو، اور اس نے دوڑتا ہوا گیا اور امام کے قدموں میں گرا اور خدا کے حضور جو ہے وہاں توبہ کی اس نے۔ اور اثر دیکھیے کہ ساری زندگی جو ہے وہ ننگے جوتے پیر نہیں پہنے رہے کہ اس کی کیونکہ جو ہے وہ بندگی خدا اور وہ جو اچھا یہ اس واقعے سے قبلہ ایک بات جو توبہ کے معنی میں یعنی فطرت کو جھنجھوڑنا، جو مولانا نے کہا کہ آزاد ہے یا غلام ہے، اس کی مطلب فطرت جاگی، ہم تو بندے ہیں اللہ کے، ہم تو آزاد نہیں ہیں۔ توبہ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اس کی فطرت کی طرف پلٹائے، جو توبہ کے معنی ہے نا پلٹانا، جو انسان مادیات میں گھرا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے گناہوں کے بار جو ہیں چڑھتے جا رہے ہیں، تو ایک مطلب وہ توبہ کرتا ہے تو اپنی اصل فطرت جو ریئلٹی ہے اس کی حقیقت ہے، وہ جو روحانیت ہے، جو معنویت ہے، وہ توبہ کے ذریعے سے وہاں اس طرف پلٹ کے پہنچتا ہے۔ وہ حقیقت بندگی کو درک کرنا جو ہے وہ توبہ کے ذریعے سے اس کو درک کر لیتا ہے اور حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ توبہ در حقیقت انسان کو اس کی فطرت اور اصالت کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہے۔ جی پھر یہاں پہ خالی توبہ، ابھی ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ توبہ صرف گناہ کو معاف کروا لیا، یعنی آگے بھی کوئی فائدے ہیں اس کے، یا کچھ اور ہے توبہ کا؟ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ وہ کہتے ہیں کہ خالی توبہ گناہ کو معافی کا مطلب نہیں، یعنی مطلب تم نے استغفار کی سوچی نا، توبہ کرنے کی سوچی، تو وہ جو تمہارے پر جو غفلت تھی، وہ جو تمہارے اندر غرور تھا، وہ جو تمہارے اندر اکڑ تھی، وہ جو تم جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ جو جہالت تمہارے اندر تھی، وہ ایسے امور کے جو تم کو کامیابی کی طرف جانے سے روکنے والے تھے، ایک استغفار کی وجہ سے، ایک توبہ کی وجہ سے تم ان تمام چیزوں سے پاک ہو گئے ہو۔ اب ان کی جو اپوزٹ چیزیں ہیں، یعنی
تواضع، انکساری، علم کی طرف جانا، اللہ سے نزدیک ہونا، اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنا، یہ تمام چیزیں نہیں، یہ فوائد ہیں. خالی توبہ، ایک توبہ کی اور ایک استغفار کی. معذرت چاہتے ہیں آپ جی کی جی بات میں نہیں میں نہیں نہیں، آپ کنٹینیو جی کریں، مشکل نہیں ہے. تو بس توبہ کے سلسلے میں یہی ہے کہ جو بیان کر رہے ہیں کہ توبہ جو ہے انسان کو وہ جو ہے اپنے ہدف کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اس کے ریالٹی کی طرف جو ہے وہ مادے سے حقیقت، اپنی روح، اپنی ریالٹی کی طرف جاری ہے. جو رحمت خدا کا ایک اور لیول جو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہی رحمت خدا کی. یہ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس خدا سے اپنے ریلیشن کو اسٹیبلش کر لیں، اور وہ ریلیشن جو ہے ہمارا محبت اور حب کی بنیاد کے اوپر ہو، اور اس کی معرفت کی بنیاد پر ہو، اور وہ معرفت اس بنیاد پہ ہو کہ وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، مجھے پتہ ہے. تو اس کے اندر یہ جو قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن میں خدا کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. خدا کہتا ہے کہ میں جو ہے، خدا وہ ذات ہے جو بدل دے گا برائیوں کو، سیئات کو حسنات میں. ہاں، نہ کہ صرف کہ میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، نہ کہ صرف میں محبت کروں گا، بلکہ خدا قرآن میں آگے جا کے کہتا ہے کہ میں ہوں، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، تمہاری برائیوں کو، سیئات کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. خود ایک عارف کا واقعہ ہے کہ ایک عارف جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے سمندر کے کنارے، اور وہ سمندر بہت پانی تھا اور رو رہے تھے. تو ان کے شاگرد نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیوں گریا کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے تھے خدا کی رحمت کو سوچ کے میں گریا کر رہا ہوں کہ خدا کتنا رحیم ہے. پوچھتے کیا ہو گیا؟ کہتے یہی آیت قرآن کی پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو، خدا کہتا ہے کہ میں گناہوں کو نیکی، جو برائیاں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. اور اگر کوئی انسان یہ سمندر بھر کے اگر سوچو برائیاں لے کے خدا کے سامنے پہنچے، ہوں، تو خدا اپنی رحمت سے اسی کو نیکیوں نیکیوں میں میں بدل دے تبدیل گا. کر دے گا. اب کہتے ہیں کہ اب سوچو، اگر خدا تمہارا اتنا رحیم ہے، ما ہوں، غرک بربک الکریم، ہاں، کون سی چیز ہے جسے جس نے تمہیں دھوکہ دے دیا کہ اتنے کریم رب سے تم کو دور کر دور دیا. کر دیا. یعنی ایک جوان، خود شب قدر ماہ رمضان ہے، وقت بھی ہمارا قریب ہے شاید، کہ شب قدر ہے. اسی میں شب قدر میں ایک اہم چیز توبہ ہے، ہاں، پلٹنے کی رات ہے. ہاں، وہ دنیا آج تقدیر لکھی جائے گی، شب قدر میں قدر لکھی جائے گی، اندازہ ہوگا اگلے سال تک کے لیے. تو امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، توبہ کرنا، اپنے وقت کے امام کو حاضر سمجھنا، اور اپنے آپ کو آخری پیش چیزیں کرنا. اگر آپ بیان کریں، خدا کی رحمت، وقت ہاں، کے امام کا وسیلہ، اور اتنی بڑی رات جو شب قدر ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے ہمارے عقیدے کے حساب سے، اور گناہ اس سے نہیں ہوتا، غلطی اس سے نہیں ہوتی، مگر بہرحال ترک اولا اس سے ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو جلدی چھوڑ کے چلے گئے، اور عذاب نہیں آیا کیونکہ انہوں نے تو قوم نے توبہ کر لی، عذاب نہیں آیا ان کے اوپر. اور پھر دیکھا کہ وہ تھوڑا ہو تو پھر وہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت یونس کو 3 ظلمات میں جو ہے وہ اندھیروں میں چلے گئے. گو کہ نبی ہیں، نبی کہاں، اور نبی کا لیول اور ایک عام آدمی کا لیول. لیکن پھر بھی خدا نے 3 تاریکیوں میں ڈال دیا، ایک تاریکی رات کی، ایک تاریکی سمندر کی، ایک تاریکی مچھلی کا پیٹ. پیٹ. اور اس میں علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ اگر جو، اور روایت میں حدیث میں ہے کہ اس کو اسی سے وہ کوٹ کرتے ہیں تفسیر المیزان میں غالباً، کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر نہیں کرتے، جو ہم ذکر یونسیہ جسے کہتے ہوں، ہیں، تو یہ قیامت تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. گو کہ خدا ہے. تو اب آپ خود سوچے کہ اللہ کا نبی ہے، مگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی کہتے ہیں کہ کئی مہینے تک، غالباً 6 مہینے تک جو ہے وہ اس ذکر کو کرتے رہے، اور خدا نے بہرحال اس سے جو ہے وہ. تو دیکھیں، خدا کا جو سسٹم ہے وہ بڑا فوکسڈ ہے، اسے کوئی چیز مس نہیں ہو سکتی ہے. کہ میں آپ کو نہیں دیکھوں گا، دنیا کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کے آگے سے میں جھول کر کے نکل جاؤں، گاڑی اوور سپیڈنگ کر لوں، سگنل ادھر کر لوں، وہ کر لوں، کوئی چیز خدا نہ خواستہ کہیں سے کچھ چورا لے، کسی کو پتہ نہ چلے، کہیں نہ کہیں کوئی چیز غبن کر لے، دھوکہ دے دے کسی کو. خدا کے سسٹم میں، خدا کے کیمرے کا میگا پکسل اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اندر تک زوم ہے. اس کا زوم انسان کے ارادے تک ہے، اس کا زوم انسان کی فکروں تک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے دعائے کو محل میں کہ پروردگار
وہ ان چیزوں کو نہیں لکھ رہا کہ جو تم نے سوچی ہیں غلط، حالانکہ جانتا ہے وہ، لکھ نہیں رہا، لیکن اس کے اگینسٹ اگر تم نے نیکی سوچی ہے تو اس کی تمہارے لیے اچھائی لکھ دے گا، لیکن برائی کی اچھائی نہیں. تو اس لیے یہ راتیں آپ کم از کم سوچیں تو اچھا. اور سب سے بڑی جو پلٹنا ہے کہ جیسے کہ آپ نے وقت کے امام کا ذکر کیا، اصل یہ پلٹنا توبہ اصل میں آپ کو آپ کے امام کے وقت کی طرف لے کے جاتی ہے، ولایت کی طرف بالکل پلٹنا. ولایت کی. جیسے حضرت حر شب عاشورہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتے ہیں. شخص کہتا ہے کہ حر پریشان کیوں ہو، تم جیسا تو شجاع میں نے کوفہ میں اگر مجھ سے کو پوچھتا تمہیں کیا ہو گیا، تو کہتے ہیں خوب قرار جنگ نہیں تھا تو میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں، اضطراب ہے. جنت و جہنم کے ہاں، درمیان. تو اب جب صبح پلٹے ہیں، آئے ہیں اور پلٹ کر آتے ہیں تو آ کر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بات بیان کرتے ہیں کہ بھی آنکھوں کو پٹی باندھ کر آئے، ہاتھوں کو باندھ کر لائے کہ برل میں گناہگار ہوں، خطاگار ہوں. لیکن امام حسین نے تو پہلے ہی حضرت علی اکبر کو کہا کہ استقبال کرو حضرت حر کا، میرا مہمان میرا ہے. مہمان آیا ہے. توبہ کا فائدہ ہے. توبہ. اب توبہ آپ کا ایک فائدہ یہاں پہ یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ انسان اگر صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وقت کا امام استقبال کے لیے انتظام کرتا ہے اور اپنے جناب علی اکبر سب سے محبوب بچے کو استقبال کے لیے بھیج رہے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ فوائد ہے توبہ کے، یعنی خالی گناہوں کی معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، یعنی رتبہ جو ہے وہ کہاں بڑھ رہا ہے. یہاں پر ایک آیت میں آج جب توبہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو قرآن کریم میں میرے نظروں کے سامنے سے ایک آیت گزری کہ توبو بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تمام مومنین کی طرف، یعنی ایک یہاں پر جو ہے وہ سماجی اور اجتماعی ایک سوشل اسپیکٹ بھی ملتا ہے اور ہم آہنگی کے ساتھ، یعنی آپ سب جو ہیں وہ توبہ کریں کہ توبہ ذریعہ ہے آپ کی کامیابی کا. اگر ہم آج کے زمانے کی طرف توجہ کریں، ضمیر صاحب آپ کی مجالس الحمدللہ جو اسی چیزوں کے اوپر جو ہے فوکس ہوتی ہیں اور قبلہ، تو کہ آج جو ہمارے حالات ہیں، جو مسلمانوں کے حالات ہیں کہ پستی ہے، ہر طرف سے لوگ جو ہیں وہ نفرتوں کا شکار بنائے ہوئے ہیں مسلمانوں کو اور اس کو، اور ہمارے لیے جو ہم کو ہر جگہ پست کرنا چاہتے ہیں، کمزور بنانا چاہتے ہیں. پروردگار یہاں پر ہمارے لیے ایک اصول دے رہا ہے کہ مومنین مل کر توبہ کرو. مل کر توبہ کرو یعنی مل کر اپنی حقیقت کی طرف پلٹو، مل کر تم اپنے امام کی طرف پلٹو، مل کر تم سب اس چیز کی طرف پلٹو جس فطرت کے اوپر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو تمہاری کامیابیاں جو ہیں وہ تمہارے قدموں کو چومیں گی. یہ توبہ تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی. شب قدر کی بات ہو رہی تھی، تھوڑا سا وقت لے لیں تو شب قدر کی بھی بات چل رہی تھی کہ ماہ رمضان واقعاً ہم گناہ گار ہیں، ہم درک نہیں کر سکتے ہیں اس کی عظمت کو. بعض واقعات میں ملتا ہے کہ بعض علماء پورے سال جاگا کرتے تھے کہ شب قدر کی رات درک کریں. ہاں، کہ ایک شب قدر کی رات کو درک کر لے. ایک واقعہ ملتا ہے اسی توبہ کے اسی تناظر میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ اللہ انتظام کس طریقے سے کرتا ہے انسان کی، اگر انسان گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑ دے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، نوجوان، اور ایک نوجوان لڑکا تھا جو اس کے پر بری نیت رکھے ہوئے تھا، اور وہ جب بھی لڑکی کہیں سے گزرتی تھی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. اور ایک شب جو ہے وہ شب قدر تھی. یہ لڑکی جو ہے وہ نکلی اعمال کے لیے مسجد یا امام بارگاہ یا جو بھی اس جگہ، جو مقدس جگہ اس ایریا کی، اس علاقے کی تھی. وہ سمجھ گئی تھی یہ لڑکا میرے پیچھے آ رہا ہے. ایک سنسان گلی میں جب پہنچی تو اس لڑکی نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ. کہا ٹھیک ہے چلو تم جو چاہتے ہو ہم سے. پتہ تھا کہ اب جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے حاضر ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہاں کہو. کہ آج کی جو شب ہے نا، شب قدر ہے. اس شب میں لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ رہے ہیں. کیا بہتر ہوگا، اچھا ہوگا کہ اس شب میں تم جو ہے وہ یہ برا کام کرو خدا کے لیے. پلٹ گیا، چھوڑ دیا اس کو، چلے جاؤ. کہ تم جاؤ میں بھی جاؤں. رات بھر اس نے توبہ کی، پروردگار میں کیا کر رہا تھا. نہیں بھائی فطرت ایک مرتبہ جاگی نا، میں کیا کر رہا تھا. صبح میں اسی لڑکی کا باپ اس جوان کے گھر پہ آتا ہے، کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں.
کیونکہ خواب میں اس نے دیکھا کہ تمہاری بیٹی کے لیے ہم نے اس جوان کا انتخاب کیا ہے. تو بہت سے فوائد جو ہیں وہ توبہ کے ہیں اور ہم کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. آثار ہیں اس کے، اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ پہ تاکید کی ہے، اہل بیت نے جگہ جگہ پر استغفار اور طلب مغفرت اور توبہ کی تاکید کی ہے. جیسے مولانا بیان کر رہے تھے کہ اسی آیت کے اندر مفاہیم جو علماء بیان کرتے ہیں کہ توبہ، جیسے آپ نے بھی کہا، پلٹنا ہے. پلٹنا ہر چیز میں ہے. یعنی اب ایک بار انسان گناہوں سے پلٹتا ہے، ایک بار انسان جہالت سے علم کی طرف پلٹتا ہے، یہ ایک قسم کا توبہ ہے. ایک طرف انسان پستی سے کمال کی طرف پلٹ رہا ہے، یعنی نیچے چلا گیا تھا، اب سماج جو ہے پورا ڈکلائن کی طرف جا رہا تھا، اس نے محنت کیا سماج کو، پورا سماج مل کے کوشش کر رہا ہے کہ وہ کمال اور بلندی کی طرف پہنچے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے. خصوصاً ہمارے معاشرے میں لاسٹ 150-200 ایئرس میں مسلمان جس طریقے سے ڈکلائن ہوئے ہیں اور یوروپین اور ویسٹرن کلچر نے جس طریقے سے غلبہ کیا ہے، تو ایک جمیعاً تمام مسلمانوں کو مل کے جو کرنا چاہیے، جو حکومت یہاں پر اسلامک ریولوشن نے بھی یہ کوشش کی کہ ہمیں توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے قانون کی طرف ہمیں پلٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگ جو ہیں انڈیویجولی بھی گرو کریں، سوشلی بھی ہم گرو کریں، اور ہم اسے ایک اچھے معاشرے کی طرف، اس وہ شہر کی طرف، توبوا الی اللہ یعنی توبوا الی الامام مہدی. وہ امام کے اس شہر کی طرف، کہ وہ شہر جو مدینہ فاضلہ ہو، کہ جہاں پر عدالت جو ہے وہ قائم ہو اور الہی احکامات جو ہیں وہ پورے جاری ہوں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب ہم اسی چیزوں سے جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جتنے ہم دور چلے گئے ہیں، اور ہمیں اکیلے کو نہیں، پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو، اور ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، نہیں، ہر شخص اگر اس طرف آئے. اور میرے خیال میں اس مہینے سے اچھا کوئی اور مہینہ نہیں ہے کہ جس میں روایت معصومی سے آپ نے بھی عرض کیا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے، اور شیطان جو ہے وہ بند ہے. حتیٰ آخری 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ ہر شب جو ہے ایک بڑی تعداد ہے جسے جہنم کی آگ سے جو ہے وہ لوگ بچائے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے اچھے کوئی اور دن اور ایام نہیں ہے، اپرچونٹی کہ ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں، استغفار کریں، مسجدوں میں جائیں، مسجدوں کو آباد کریں، رونقیں دیں، اور مسجدوں کو رمضان کے بعد بھی بہرحال قائم رکھیں. اور وہ روایت کا حصہ کہ جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ کہ جس کی مغفرت اگر ماہ رمضان میں نہیں ہوئی تو وہ پھر عرفہ کا شکی بھی ہے. بہرحال پھر وہ عرفہ کا انتظار کرے، لیکن وہ بڑا محدود اور لمیٹڈ ہے جس کو توفیق ہو. دوسری کہ امام سجاد علیہ السلام فدائے دعائے ماہ رمضان میں بھی عرض کرتے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا، لیکن یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اس مہینے کو درک کریں گے، اس کی چاشنی کو محسوس کریں گے، لذت دعا، توبہ، استغفار کو جب آپ لیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کا سیدھا تعلق ہمارے وقت کے امام سے، مولا سے. دوری دنیا میں مسلمانوں سے اگر آپ سوال کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو شبہائے قدر ہیں اس میں ملائکہ اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، کہاں اترتے ہیں؟ پورے مسلمانوں کے پاس تمام فرقوں سے اگر آپ سوال کریں گے تو جواب نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ شیعوں سے سوال کریں گے تو جواب ہوگا. وقت کی حجت کے پاس اترتے ہیں، بے شک، جو پورے سال کے جو ہیں وہ مقدرات کو لے کر آتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہماری ذمہ داری سے اور سیدھا تعلق ہمارے ماہ رمضان سے. ماہ رمضان جو ہے وہ چینج لانے کا مہینہ ہے، تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے کا مہینہ. ابھی نیا سال جب شروع ہوا تو ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا کہ لوگ جو ہے وہ نیو ایئر ریزولوشن جو ہے اس کے لیے ہمت باندھ رہے ہیں کہ سال ہم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ماہ رمضان میں بھی جو ہے وہ ہم عہد کریں اللہ سے، اور آسانی سے اللہ ہمارے لیے توفیقات فراہم کرے گا، راہیں فراہم کرے گا. بعض ہمارے یہاں دوستان ہیں، ہمارے یہاں بعض لوگ ہیں، مومنین ہیں، جو متوجہ نہیں ہوتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی برائیوں کی طرف. مثلا ایک شخص جس کی عادت ہے گالی بکنا، وہ ہر جملے کے بعد جو ہے گالی بکتا ہے، ہم لوگ دیکھنے کو ملتا ہے اپنے یہاں. تو وہ اللہ سے ایک مرتبہ کہ پروردگار اس سال ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم گالی نہیں بکیں گے. بہت بڑی بات ہو جائے گی یہ اس کے لیے. صحیح بات ہے. ہم جہالت کے لیے جو ہے وہ ہم اس سال یہ اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں ماہ رمضان کے صدقے میں. تو چھوٹی چھوٹی بات جو ہیں اس کو اگر ہم ایک اللہ سے عہد کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت کامیابی کی ایک راہ کھلے گی. تو بس ماہ رمضان ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ توبہ ہے،
خدا سے دعا ہے کہ اس مہینے میں ہم پلٹیں اس طریقے سے کہ خدا ہم سے راضی ہو اور وقت کے امام کی رضایت کی طرف بڑھیں، اور جس طریقے سے آپ نے بھی عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے استقبال کیا تھا ایک گنہگار کا، ایک گنہگار وہ بھی اتنا بڑا گنہگار جس نے پانی روکا امام حسین علیہ السلام اور خانوادے کے لیے، ان کو امام حسین نے ان کے لیے استغفار کے بعد استقبال کے لیے بھیجا تھا۔ خدایا ہم سب کو بھی توفیق دے کہ اس ماہ مبارک میں ایسی توبہ کر سکیں کہ جس سے وقت کا امام راضی ہو اور وہ ہمارا استقبال کرے اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگ دونوں آئے اور وقت دیا آپ نے، خصوصاً آپ کے بزی اسکیڈیول کے باوجود۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ جڑے رہے، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زندگی رہی تو دوبارہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ التماس دعا، خدا حافظ۔